مریض ہوں میں نبی کے در کا، وہیں سے مجھ کو شفا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ ایام بڑے قیمتی ہیں. ان ایام کے اندر ایک مخصوص عمل امت مسلمہ کی طرف سے کیا جاتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کیا چیز ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے وہ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، یہ تمام کی تمام مکمل تفصیل ہے. اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار مقام کے اوپر زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت والجلال نے فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو. بے شمار مقام کے اوپر اللہ نے اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے. اب جب زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری اور فرض ہے تو لہذا اللہ رب العزت والجلال نے ان تمام لوگوں کو بھی بیان فرمایا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ توبہ کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کون سے مصارف ہیں جن میں زکوٰۃ کا استعمال جائز ہے اور زکوٰۃ کا استعمال کن مصرف کے اندر جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور اسلام کا اہم شعار ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس مال میں سے اللہ کے لیے کچھ حصہ اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرو. تو لہذا یہ انسان کو جو مال ہے، جو مال کا انسان مالک ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی شکل کے اندر ہو، تو لہذا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اللہ نے جب انسان کو اس کا کیا ہے اعتبار صرف کرنے کا مالک بنا دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے، تو لہذا اللہ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کو ان جگہوں کے اوپر استعمال کرو اور خرچ کرو. اگر اللہ رب العزت والجلال ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا کہ میں نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس تمام مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو تو بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ مال دیا ہوا میرا ہے، میں نے تمہیں عطا کیا ہے. اب میں تم سے مال کا مطالبہ صرف اتنا کرتا ہوں کہ اپنی کل مقدار میں سے کیا ہے 2.5% کیا ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو.
لہذا نصاب کے بقدر اگر بندے کے پاس مال ہے تو 2.5% کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، پورے مال کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ 97.5% اپنے پاس رکھو اور استعمال کرو اور اس کو کیا ہے اپنے مصرف کے اندر کیا ہے لگاؤ، لیکن اس میں سے صرف 2.5% کا مطالبہ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ ضروری چیزیں وہ ہیں جو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کی ذات سے متعلق ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس کی ذات سے متعلق نہیں ہیں بلکہ کیا ہے خارجی ہیں، یعنی کچھ انسان کے بدن سے متعلق ہیں، انسان سے متعلق ہیں۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی، یہ صفات انسان کے اندر ہوں گی تو لہذا بندے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر یہ صفات بندے کے اندر نہیں ہیں تو بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب بندے کے اندر وہ صفات تو ہیں مکمل، لیکن کیا ہے اب اس زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، فقہا نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو بندے کے اندر زکوٰۃ کے لیے لازم ہونے کے لیے جن صفات کا حامل ہونا ضروری ہے، بندے کے لیے جن صفات کا کیا ہے اس کی ذات سے متعلق ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، بندہ کیا ہے آزاد ہو، بندہ غلام نہ ہو، آزاد ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 2، مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندہ کیا ہے عاقل ہونا چاہیے، یعنی سمجھدار ہونا چاہیے۔ مجنون ہے، پاگل ہے اور دیوانہ ہے، اربوں اور خربوں روپے کا مالک ہے، تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے بندہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ اس کی ملکیت کے اندر مکمل کیا ہے سرمایہ موجود ہے، بے شمار ملکیت کا وہ مالک ہے، لیکن بلوغت کی مقدار کو نہیں پہنچا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں جو صفات ہے جو بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسے زکوٰۃ کا کسی نہ کسی درجے کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، یا ایسے معاشرے کے اندر رہتا ہے جس سے اسے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہے کہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ تو لہذا یہ 5 صفات ہیں۔ نمبر 1، آزاد ہو، غلام نہ ہو، آزاد ہوگا تبھی اس کے لیے ملکیت پائی جائے گی۔ غلام کیا ہے مال کا مالک تو ہوتا ہے لیکن ملکیت ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اس لیے غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا جو مکلف ہے اللہ نے جو بنایا ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ غیر مسلم کیا ہے غیر مسلم ایمان والا نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت کا بھی مکلف نہیں ہے، اللہ کے قرب کا مکلف نہیں ہے، اس لیے غیر مسلم کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندہ کیا ہے عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ مجنون ہے، دیوانہ ہے اور پاگل ہے، اور یہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل پن جو ہے اس کے اوپر پورے سال طاری رہتا ہے، تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کچھ مہینے یا کچھ دنوں کے لیے اس کے اوپر جنون طاری ہوا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، تو لہذا اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نابالغ کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے جو احکام کے مکلف ہیں وہ بالغ مرد اور عورتیں ہیں، نابالغوں کے اللہ کے احکام کے مکلف نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی نہ کسی درجے کے اندر اسے اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ 5 صفاتیں وہ ہیں جو بندے کے
کے بدن اور جسم اور ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اگر یہ صفات کا حامل ہوگا تو لہذا زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کے اوپر ان صفات کا مالک تو وہ ہے، یہ صفات اس کے اندر بدرجہ اتم پائی تو جاتی ہیں، لیکن اس کے پاس کچھ مال ہے، تو لہذا اس مال کے لیے کیا شرائط ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم اور فرض اور ضروری ہوتی ہے؟ وہ 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اس کے پاس جو مال ہے وہ مال بقدر نصاب ہونا چاہیے۔ اب نصاب کیا ہے؟ تو لہذا شریعت نے اس کو متعین کیا ہے۔ نمبر 1، سونا اگر موجود ہے تو 7.5 تولہ سونا اس کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی 20 مثقال کا وہ مالک ہے، تو لہذا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چاندی 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت اگر اس کے پاس ہے تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ لیکن کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، ہاں 1 یا آدھا تولہ سونا موجود ہے اور 1-2 کیا ہے تولہ اس کے پاس چاندی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اس کے پاس پیسے جیب میں موجود ہیں، تو لہذا دونوں کو تینوں کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو لہذا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو وہ رقم پہنچ جائے تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک کے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے، 10-15 درہم کیا ہے تولہ چاندی ہے، اور اس کی جیب کے اندر 10, 20, 50, 100 روپے موجود ہیں۔ ان تینوں کو ضم کر کے اور ملا کر کے اگر دیکھا جائے 45,000-46 ہزار کی مقدار کو اس کی رقم پہنچ گئی، تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، نہیں نکالے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو لہذا نمبر 1، مال ہو، اور مال کتنا ہو؟ نصاب کے بقدر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ جو مال اس کے پاس موجود ہے نصاب کے بقدر بھی ہے، لیکن ملکیت اس کے پاس تام ہونی چاہیے، ناقص نہیں ہونی چاہیے۔ ملکیت تامہ موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ملکیت ناقص ہے تو لہذا زکوٰۃ نہیں ہے۔ ملکیت تام کسے کہتے ہیں؟ ملکیت ناقص کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر کسی کو کیا ہے قرض دے رکھا ہے، تو لہذا اس کی ملکیت اس قرض کے اوپر تو ہے، لیکن یہ ملکیت اس کے قبضے کے اندر نہیں ہے، مکمل طور سے نہیں ہے، جب تک وہ قرض دار اس کو قرضہ واپس نہ کر دے۔ جب واپس کر دے گا اب اس کی ملکیت اس مال کے اوپر تام ہو جائے گی، تو لہذا ملکیت تام ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ جو مال موجود ہے یہ مال ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ضرورت کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی کے پاس 4-5 مکان موجود ہیں، تو لہذا یہ مکان جو ہے اس کے ذاتی استعمال کے لیے ہے، یا 2-4 گاڑیاں ہیں، یا اسی طریقے سے کچھ برتن گھر کے اندر وہ موجود ہیں جو پورے سال کے اندر صرف اگر 1 مرتبہ بھی استعمال میں آ جاتے ہیں تو لہذا اب یہ ضرورت کے اندر داخل ہیں۔ ہاں اگر پورے سال میں کبھی استعمال میں نہیں آتے ہیں تو اب یہ ضرورت سے زائد ہیں، تو لہذا مال ہو لیکن کیا ہے وہ جو کیا ہے ضرورت سے زائد ہونا چاہیے، ضرورت کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ضرورت سے زائد ہے تو لہذا اس مال کے اوپر زکوٰۃ لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ اگر کسی نے گاڑی کو لیا ہے کس لیے؟ صرف گھر کے استعمال کے لیے، اگرچہ وہ گاڑی کروڑوں روپے کی ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے استعمال کے لیے ہے، تو لہذا استعمالی چیزوں کے اندر زکوٰۃ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے وہ کیا ہے رقم قرض سے خالی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ 50,000 روپے کا مالک ہے، لیکن اس کے پاس قرضہ کتنا ہے؟ 45,000 روپے کا قرضہ ہے، تو لہذا کیا ہے 50,000 کا مالک تو ہے لیکن قرضہ 40 یا 45,000 کا ہے۔ اب جب قرضے کو الگ کیے جائے اس کے پاس 5 یا 10,000 روپے بچتے ہیں، تو لہذا نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہیں ہے،
اس لیے زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تو لہذا مال بھی ہو لیکن کیا ہے قرض سے خالی ہونا چاہیے، تب جا کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم اور ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے کیا ہے مال بھی موجود ہے، کیا ہے قرض سے خالی بھی ہے، ضرورت سے زائد بھی ہے، نصاب کے بقدر بھی ہے، لیکن وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے، مال نمو ہونا چاہیے، چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، مال نمو ہے، بڑھنے والا ہے، تب جا کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر مال نمو نہیں ہے، بڑھنے والا مال نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایسے مال کے اوپر جیسے کہ کیا ہے کاروبار، فیکٹری اور کیا ہے دکانوں کے اندر جو خام مال پڑا رہتا ہے، یہ مال تو ہے لیکن مال نمو بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑھنے کی، پیسے کو بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے اس تمام مال کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ تو لہذا 5 چیزیں ہیں، نمبر 1 مال ہو، نصاب کے بقدر ہو، نمبر 2 ملکیت تامہ اس بندے کی اس مال کے اوپر ہونی چاہیے، نمبر 3 کیا ہے مال ضرورت سے زائد ہونا چاہیے، نمبر 4 کیا ہے وہ مال قرض سے خالی ہونا چاہیے، نمبر 5 کیا ہے بڑھنے کی صلاحیت مال کے اندر موجود ہونی چاہیے، چاہے وہ خلقتاً ہو یا حقیقتاً ہو یا حکماً۔ جیسے سونا اور چاندی ہے، یہ خلقتاً کیا ہے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مال تجارت ہے، اور کیش ہے یہ کیا ہے اور دیگر چیزیں جو کیا ہے یہ مال کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے، حکماً ہے۔ تو لہذا ایسے مال کے اوپر بھی کیا ہے زکوٰۃ لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ تو کیا ہے اب زکوٰۃ بندے کے اندر صفات بھی موجود ہے، مال کے کیا ہے جو شرائط زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے تھی وہ تمام شرائط بھی پائی گئی ہیں۔ اب بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو لہذا زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جائے؟ اللہ نے وہ 8 مصرف بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصرف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، ان میں سے پہلا مصرف کیا ہے نمبر 1 فقیر ہو، نمبر 2 مسکین ہو، نمبر 3 عامل ہو۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ سرکاری حکومت کی طرف سے زکوٰۃ صدقات کو وصول کرنے کے لیے امیر المؤمنین جو بھیجا کرتا تھے ان کو کیا ہے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، انہیں کہتے ہیں عامل۔ تو لہذا عاملین یہ تیسرے ہیں۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب ہے۔ مؤلفۃ قلوب کسے کہتے ہیں؟ ٹائم ہو گیا؟ ہو گیا ٹائم؟ کتنے پہ ہے نماز؟ مولانا یہ جو مالی نمو ہے تو عوام الناس تو اس کو نہیں سمجھ سکتی کہ حقیقت کیا ہے، حکمن کیا ہے۔ میں نے بتا دیا اس کو، سونا اور چاندی جو ہے اس کے اندر حقیقتاً بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو لہٰذا اس کو معلوم ہی نہیں حقیقتاً ہے کیا، سمجھے سونا ہے، اب لہذا وہ کیا ہے رکھا رہے گھر میں، لیکن جب شریعت نے رسول اللہ نے اس کو بڑھنے کے لیے کہہ دیا، اس کے اندر کیا ہے چاہے وہ گھر میں موجود رہے گا، اس کو کیا ہے تجارت نہ کی جائے، تب بھی اس کے اندر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن سامان تجارت ہے، اگر وہ بڑھنے کی صلاحیت ہے اس کی تجارت کی جائے گی، تو لہذا وہ کیا ہے بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر پیسے کے اندر اضافہ ہوگا، اسے حکمتاً کہتے ہیں۔ تو لہذا دونوں صورتوں کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم، ضروری اور فرض ہو جائے گی۔ تو لہذا سونا چاندی استعمال میں نہ لایا جائے، اس کی تجارت نہ کی جائے، صرف گھر کے اندر رکھا رہے، جیسے کہ عورتوں کا زیور ہوتا ہے تو لہذا وہ گھر میں رکھا رہتا ہے،
اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ شریعت نے اس کے اوپر نص موجود ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے سامان تجارت ہے، تو لہذا اگر اس کو بیچا جائے گا تو لہذا پروفٹ کیا ہے زیادہ ملے گا، اگر گھر میں رکھا رہے گا تو لہذا پروفٹ نہیں ملے گا، تو لہذا یہ حکمن ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم اور فرض ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حقیقتاً اور حکمن۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اللہ نے 8 مصرف کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 فقیر ہو، نمبر 2 مسکین ہو، نمبر 3 عامل ہو۔ عامل کے بارے میں نے وضاحت سے بتا دیا ہے، امیر المؤمنین اسلامی حکومت کے اندر اگر کیا ہے صدقات وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہ زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں، اب امیر المؤمنین ان کو اس زکوٰۃ میں سے دے دے تو لہذا یہ بھی اس کے کیا ہے مصرف کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے مؤلفۃ القلوب ہے۔ مؤلفۃ القلوب کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ نیا اسلام لے کر کے آیا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام پیوست نہیں ہوا ہے، اسلام راسخ نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی ڈارم ڈول ہے، ابھی کیا ہے اگر کیا ہے اس کے اوپر غربت آئے تو فوراً یہ اسلام سے پھر جائے گا۔ ان کی دلداری کے لیے کیا ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ یہ اسلام کے اوپر مضبوط قائم اور دائم رہیں، اسلام کو چھوڑے نہیں، اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ اسی طریقے سے والغارمین، یعنی کسی بندے نے قرض لیا ہے، اب وہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو لہذا کیا ہے زکوٰۃ والے اس کو قرض زکوٰۃ دیں تاکہ یہ اس زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے قرضے کو ادا کر دے، اسے کہتے ہیں غارمین وابن السبیل۔ اور پھر کیا ہے اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والے، تو کیا ہے دین کے طلبہ ہوں یا کیا ہے حقیقتاً مجاہدین ہوں، دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مجاہدین مالدار اور غنی ہیں تو لہذا اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگر وہ فقیر ہیں تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے طالب علم ہیں، وہ کیا ہے کمزور ہوتے ہیں، وہ نصاب کے بقدر مالک نہیں ہوتے ہیں، دینی مدارس اس کے بہترین مصرف ہیں، تو لہذا اس کے اندر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ گھر سے نکلا، کروڑوں روپے کا مالک تھا، لیکن جیسے سفر کے اندر پہنچا اس کی کسی نے جیب کو کاٹ لیا ہے، وہ بالکل خالی ہو گیا ہے، اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو لہذا سفر وہ آگے کس طریقے سے کرے، تو لہذا اس بندے کی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کو اللہ نے واضح کیا ہے تاکہ یہ اپنا سفر پورا کرے۔ لیکن ہاں سفر کے اندر اگر کوئی ایسی شکل اس کے پاس موجود ہے جیسے ATM وغیرہ کارڈ ہے یا کوئی بھی ایسا ذریعہ موجود ہے جس سے وہ پیسہ اپنے بینک بیلنس سے نکال سکتا ہے تو لہذا اب کیا ہے اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں بالکل کوئی شکل نہیں ہے تب جا کر کے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصرف ہیں جس کو اللہ نے واضح کیا ہے، اور یہ 8 مصرف بھی کس لیے ہیں؟ تاکہ مالداروں کے مال سے زکوٰۃ لے کر کے انہی لوگوں کے جو فقیر اور محتاج اور غریب اور نادار ہیں ان کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ تو لہذا کیا ہے یہ مال تم سے لیا جا رہا ہے اور تم ہی کے اندر اس کو صرف کیا جا رہا ہے، تو حضرت معاذ کی حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے۔ تو لہذا کیا ہے اللہ رب العزت والجلال جو زکوٰۃ کے سلسلے میں باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی خامی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں کھلے عام اس کے لیے اپنے دل سے معافی چاہتا ہوں، تاکہ کیا انسان ہے لغزش ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا